اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام. اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام وجميع قبور الأئمة عليهم السلام في عامي هذا وفي كل عام. شہدائے ملت جعفریہ، حاضرین مجلس مرحومین، سادہ خانہ دے بانیان اور معامنین دے مرحومین، صدر اسلام تو لے کے ہم تک جتنے مومنین اس تارے فانی تو چلے گئے لیکن انہاں دا فاتحہ پڑھن والا موجود کوئی نہیں. بالخصوص عزاداران مظلوم کربلا جڑے سابقہ صلحیں ساڑے نال شاملان لیکن زندگی مولت نہ دیتی، قبریں میں سکتیں. حاضرین مجلس، بانیان مجلس، معامنین مجلس دے مرحومین اور بالخصوص جناب مرحومین دے سال ثواب دی مجلس ہے، بلاخص ایسے مومنین مرحومین جنہاں دا فاتحہ پڑھن والا موجود کوئی نہیں، انہاں دی بلندی درجات واسطے سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم بث ثواب ہاتین السورتین الى ارواح جمیع المؤمنین المرحومین لا سیما المرحومین المخصوصین والمخصوصات بحق محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. انہاں دو اندی قبولیت واسطے بلندتر صلوات پڑھو. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. الحمدللہ الذی نورا قلوبنا بولایت آل محمد صلوات. الحمدللہ الذی نورا قلوبنا بمصائب الحسین علیہ السلام. الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين. الصلوات والصلاة والسلام على وزيره وخليفته وابن أمه
منجز وقتی وحافظ سری علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین ولعنت اللہ علی اعدائہم ومعاندیہم ومبغضیہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم من یوم عداوتہم الى یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ وافضل ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ صلوات حضرت ایمانی آباب بیت انتہائی محترم و معزز سامعین دل چاہتا ہے جو جتنی دامن وقت کی گنجائش ہے ایک درس قرآن ایک موضوع دی عنوان نال جناب دی خدمت عرض کراں سورۃ الفجر پارہ نمبر 30 اور یہ سورہ مبارکہ ہے کہ مکتب اہل بیت دی روایات کے مطابق اس سورت کا دوسرا نام ہے سورۃ الحسین ابن علی اس سورت کی نسبت فرزند زہرا دے نال جدے بارے گمان غالب ہے مفسرین دا کہ اس سورت نو امام دے نام نامی نال منسوب کرن دی وجہ اس دی آخری آیات یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی عصر عاشور ان آیات دی صدا دے بعد فرزند زہرا نے اپنی تلوار نو نیامک رکھا اور رضم بے قضائے دی تلاوت فرمائی گمان غالب ہے مفسرین دا جو اسی آیت دی نسبت نال اس سورت نو سورۃ الحسین ابن علی آکھا جناب امام حسین علیہ السلام پر بلند تر صلوات سورہ مبارکہ دی فضیلت دے متعلق عرض کرام معصوم فرمینے جیڑا بندہ اپنی نماز چاہے نوافلہ ہے یا فریضہ اگر اپنی نماز سورہ والفجر دی تلاوت کردہ رہے بروز معاشر کریم اللہ فرزند زہرا دے نال معشوق فرمس کیونکہ دوام اپنی زندگی ہے اپنی نماز ہے سورت ہی تلاوت کی تھی اس کہ یہ سورت منصوب ہے فرزند زہرا دے نام نال فرمایا خداوند عالم لشکر مظلوم کربلا شامل کرے سی اور فرزند زہرا دی شفاعت دا حقدار قرار دے سی تو اس واسطے میں ڈٹھن بہت سارے روحانی شخصیات جڑے اکثر و بیشتر سورہ مبارکہ دی تلاوت کر کے والی کربلا دی روح پرفتون و ہدیہ کر دیں
کہ کم از کم اس زمرے شمار ہو جائے جس زمرے دا معصوم نے ذکر فرمایا۔ اور جڑی آیت دی میں تلاوت کریم اللہ نے انسان دے دو گروہ سورہ مبارکہ بیان فرمایا، بالکل رسمی انداز تو ہٹ کے میں پہلے عرض کی تھے ایک درس دی نوعیت تاکہ ایک حقیقی مجلس دا مقصد پورا ہو جائے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ، فرمایا انسانہ جو ایک انسانہ دا گروہ ایسا ہے کہ جدا رب خالق پروردگار انہانی ابتلاء و آزمائش کرے، اور ابتلاء و آزمائش دا پہلا مرحلہ بیان فرمایا فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَا، میں انہوں عزت دار بڑھینا، میں انہوں دنیا دیا نعمتہ عطا کردہ، میں انہوں بخت اقتدار اور عروج عطا کردہ۔ گویا کہ آیت مبارکہ گواہ ہے جو بخت، رزق، نعمت اور عروج فقط نعمت نہیں، اللہ دی طرفوں ابتلاء و امتحان، ابتلاء دی صورت، امتحان دی صورت۔ میں اللہ اس تو رزق کثیر عطا کردہ، میں مالک اس تو نعمت عطا کردہ، میں مالک اس تو مقبولیت، عہدہ، اقتدار، بخت، شہرت، اولاد، قبیلہ۔ اور یاد رکھو میرے محترم، رزق فقط روپیہ، پیسہ، ڈالر، پاؤنڈ، بنگلہ، کوٹھی نہیں، بلکہ اللہ دنیا جو کچھ کہ انسان نو عطا کرے اس اللہ دی طرف رزق ہے۔ اولاد ہے تا رزق، اللہ صحت ہے تا رزق، قبیلہ ہے تا رزق، اولاد ہے تا رزق، حسن و جمال ہے تا رزق، عہدہ ہے تا رزق، اقتدار ہے تا رزق، معاشرے دے اندر مرتبہ و مقام ہے تا رزق، لب و لہجے شیریں ہے تا رزق، سریلی آواز ہے تا رزق، عقل و فہم اور لکھن بولن پڑھن دی طاقت ہے تا رزق۔ تمام چیزاں اس خالق کائنات نے عطا کی دیا، لیکن نال فرما رہے ہے ابتلاء، ہے امتحان۔ ہن جدا میں دولت اور بخت اور رزق عطا کردا فیقول ربی اکرمن، ہن لوگ اج بیٹھ کے آدھے اللہ نے میں نو بڑا عزت دار بنایا، اللہ نے میں نو بڑا مقام عطا فرمایا۔ پھر فرمایا دوسرا مرحلہ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، وجدہ میں امتحان لیں تھی اس کا رزق تنگ ہو جائے، صحت بیماری بدل جائے، امارت غربت بدل جائے، اقتدار دا سورج غروب ہو جائے، جوانی بڑھاپے بدل جائے، دنیا دا اثر و رسوخ مقام و مرتبہ کم ہو جائے، فیقول ربی اہانن، ہن لوگ اج بے کیا دے مالک نے میری توہین کی تھی، مالک نے میرا مقام و مرتبہ گھٹا چھوڑیا، حق بندہ ہا جو دولت راندی، میرا رائٹ ہا جو عزت راندی، میرا مقام و مرتبہ ہا جو وقار راندہ، لیکن کریم آدھے یاد رکھ دولت بھی امتحان، غربت بھی امتحان، صحت بھی امتحان، بیماری بھی امتحان، جوانی بھی امتحان، بڑھاپا بھی امتحان، انہا آزادہ مضبوط ہونا بھی میں اللہ دی طرف امتحان، انہا آزادہ کمزور ہو بننا۔ آج اٹھن ملک صاحب قبلہ اپنے نجف ایک استاد دا واقعہ سنا رہے ہیں، جو دوستہ آکھیا قبلہ تو آڑے ایک گھٹنے بڑے کمزور ہو گئے، تو ان اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں تکلیف ہوں دیئے، کہے آکھے قبلہ ہوں تو ان غذا چباونے بڑی تکلیف ہوں دیئے، کہ توڑے دند کمزور ہو گئے، مسکرا کے آکھے لگے 80 سال عمر ہو گئی ہے، 80 سال انہا دوستی نے بھائیے ہونے نہ دا گلہ کریں دے حیا 80 سال انہا دوستی نے بھائی، جو کھا دے جو چبائے انہا انکار نہیں کیتا، حلال ہا یا حرام،
زندگی جیویں گزاری انہا انکار نہیں کیتا جنہا ایڈا وقت نبھائے ہن بڑھاپے جنہاں دا گلا کریں دے حیا آندی ہے حق بن دے جیڑے حال وچ رکھے میں اس دا شکر ادا کروں یہ فرمائیے نا اللہ اکبر اس واسطے میرے محترم اس حد تک روایات ملتے ٹھوکر لگی ہے ٹھڈا ہے گرن لگے تے سنبھل گئے اتنا کیا حسبی اللہ فرمایا تیرے بدن دے گناہ انج جھڑ ویندے جویں خزاں دے موسم درختاں دے پتے زمین دے اس حد تک معصوم نے فرمایا بروز محشر سب تو پہلے جنت دی بشارت اللہ اس غریب مومن نو عطا کرے سی جے اپنی غربت دے صبر کیتا شکایت نہیں اپنی غربت دے صبر کرنے والا بلکہ اس حد تک میں روایات میں پڑھے بروز محشر کریم دی آواز سیو میرا عبد تے اپنی زندگی غربت دے صبر کیتا آج مانگ میں رحمان عطا دولت بھی امتحان رزق امتحان رزق فقط روپیہ پیسہ نہیں عرض کر رہا یہ تمام نعمتیں جڑیاں اللہ عطا کرے یہ ہے رزق البتہ علم ہے لکھن دی طاقت ہے ذہانت ہے فن خطابت ہے سریلی آواز ہے قلم دی طاقت ہے یہ نعمتہ استعمال انج کر جو علا کل شین قدیر چاہدے اگر سریلی آواز ہے تیرے لب و لہجے اللہ نے شیری پیدا کر دیتی اگر تینوں بولن دی طاقت ادا کی دی اس لوگاں دے عقائد برباد نہ کر لوگاں نو بے عملی دی طرف راغب نہ کر غنا اور موسیقی نہیں یا اللہ دا قرآن پڑھ یا چودہ دا فرما اور جوانی تے ناز کرنے والا وہ اپنے لب لہجے تے ناز کرنے والا وہ اپنی جوانی اور اقتدار تے ناز کرنے والا وہ اپنے سریلی آواز تے ناز کرنے والا جدا کریم ایک دھاگا چھک لے اسے زبان تے فالج دا حملہ ہو جائے پانی منگن دے قابل نہ راستے اولاد دے سامنے حاجت بیان کرن دے قابل نہ راستے جڑے حسن تے جوانی دے ودائے ناز کریں دا مالک امتحان لے ایک دھاگا چھک لے اسے چہرے تے لکھوے دا حملہ ہو جائے لوگ اجباہن دے قابل نہ راستے کہنو چہرہ وکھاون دے قابل نہ راستے ودے نعمتہ استعمال انکارو جوے میں علا کل شین قدیر چاہوں کریم اللہ نے ابتلا و آزمائش دو پہلو بیان فرمایا نعمتہ اور رزق بھی ابتلا و آزمائش جدو میں واپس لے لیں یہ بھی ابتلا و آزمائش ہونا دے میری احانت میری توہین لیکن کریم اللہ نے بیان فرمائے اس دا سبب بھی توڑے اپنے اعمال اگر امتحان آئے اگر غربت آ گئی اگر بخت چلا گیا اگر آزمائشاں آ گئیاں فرمایا اس دا سبب میں نہیں اس دا سبب توڑے چار افعال اللہ نے اسے سورہ والفجر بیان فرمایا چار کام ہیں جنہاں دی وجہ تو توڑا انجام اے ہو رہے مولا کیڑے فرمایا کلا بل لا تکرمون الیتیم یہ پہلی وجہ ہے جو تسا یتیم دی عزت نہ بے کرے کلا بل لا تکرمون الیتیم یتیم دی عزت نہیں
ولا تحاضون علی طعام المسکین، دوسرا سبب یہ ہے جو نہ خدا خود کہے مسکین نو کھانا، نہ اہل معاشرہ نو کھانا کھواون دی رغبت دے ویندے۔ میرے محترم اگر غور کرو، یتیم اور مسکین، لیکن الفاظ دو مالک نے علیحدہ، یتیم واسطے فرمائے عزت، مسکین واسطے فرمائے کھانا۔ وجہ کیا ہے؟ فرمائے او یتیم کھانے تو زیادہ عزت دی ضرورت، کھانے تو بھی پہلے گھر دے وچ، خاندان دے وچ بھائی دی اولاد یتیم ہو گئی، ہمشیرہ دی اولاد یتیم ہو گئی، خاندان وچ اپنے رشتہ داراں دے بچے یتیم ہو گئے، فرمایا انہاں نو جھڑک نہ دے، انہاں دا پہلا حق ہے عزت و احترام۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، اور اتھے علماء فرمائے وجہ کیا ہے؟ فرمایا یتیم دی عزت، فرمایا اتنا پیار و محبت دے، یتیم نو ماں باپ دی کمی محسوس نہ ہو، اور مسکین نو کھانا، غرباء اور مساکین۔ اور یہ وجہ ہے میرے محترم، جدہ پوچھا گئے والی خراسان میرے 8ویں آقا کولو، ہائے مولا کائنات دی سب تو بہترین گھرانہ کیڑے؟ فرمایا بہترین گھرانہ ہے جس سے یتیم دی عزت ہو، کائنات دا سب تو بہترین گھرانہ یتیم دی عزت۔ اور پھر پوچھے مولا کائنات دا بدترین گھرانہ کیڑے؟ فرمایا کائنات دا بدترین گھرانہ ہے جس سے یتیم تو نفرت کی دی جائے۔ کی طرح فرمایا معصوم نے انا وقافل الیتیم ہاکذا فی الجنہ، اے جو دوئیں انگلیاں پیغمبر اعظم نے بلند فرمایا، فرمایا میں اور یتیم دی کفالت کرنے والا جنت انج ہمسائے ہوسی ہے جی میں اے دو انگلیاں اگٹھ۔ حتیٰ کہ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ یتیم دے سر تے دستے شفقت پھیرنے والا، او دے ہاتھ تلے او دے جتنے وال آئے نے اتنے گناہ معاف، اتنی نیکیاں نام اعمال اتنے درجات بلند۔ فرمایا پہلا سبب یتیم دی عزت نہیں توڑے گھرانے ہے، دوسرا سبب مسکین نو کھانا کھواون دی رغبت نہیں توڑے گھرانے ہے، تیسرا سبب وَتَأْخُذُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تو سا قانون وراثت عمل کر دے وارثاں نو حق ادا نہیں کرے۔ وراثت، یتیم ہو گئی بھتیجی، یتیم ہو گیا بھتیجا، تر گیا چاچا دنیا تو، کوشش ہے جو ہے نا پدریری دی چاچے دیاں بیٹیاں دی شادی نہ ہوئے، گھر آباد نہ ہوئے، تاکہ اس جائیداد دا مالک میں بڑھ ونجا۔ یتیم بھتیجی ہے، بھابی ہے، فکر جعفریہ اگر ایک بھی بیٹی ہے بابے دی جائیداد دی وارث، لیکن نہیں ادا کر رہا۔ کون ہے میرا ہاتھ روکن والا؟ کون ہے میری طاقت دے مقابلے کھڑا ہون والا؟ اس میں بیوہ بھابی، یتیم بھتیجی، چھوٹے بچے، اے ہمشیر گاؤں نے چچا دیاں بیٹیاں، اے برادری اور خاندان بے سہارا عورتاں، اگر میں نہ دی وراثت اپنے نہ لا لوا، کون ہے میرا ہاتھ روکن والا؟ فرمایا حیا کر جویں تو بابے دا وارث ہیں، ایویں میں ہر کنیز زہرانو بھی بابے دا وارث کرا دیتے۔ فرمایا ایک وجہ ہے قانون وراثت نہیں، وراثت کا حق نہیں، یتیم بچے، یتیم بھتیجیاں، قبیلہ، خاندان، انہوں نے تک۔ اور میرے محترم سامعین، میں کتنے افراد ڈٹھے ذاتی طور تے ایسے خاندانوں جاندہ، چچا دیاں بیٹیاں قتل کر دیتیاں، بھائی دیاں بیٹیاں قتل کر دیتیاں، تاکہ انہوں نے جائیداد میں ہتھیا لوا۔
کوئی اور وارث نہ بنے، شادیاں نہیں کیتیاں تاکہ جائیداد جو حصہ نہ دیوڑا پوے، لیکن وہ کیسا کریم خالق ہے، تو اپنی آخرت برباد کر رہے، مالک نے ایسا انتظام کیتا، ہائیں تو اولاد واسطے چھوڑ کے ٹریا ہیں، کوئی نشئی بن گیا، کوئی ڈاکو بن گیا، کوئی جوئے تے لگ گیا، جائیداد ضائع ہو گئی، یہ باقی رہی جنہ پترا واسطے تو حلال حرام اکٹھا کر کے ٹریا ہیں، مالک انہوں نے اولاد ہی نہیں دیتی، نسلہ مک گئیاں، وارث کوئی اور بن گیا۔ میں بھتیجی دی دولت ہتھیا کے جا رہے ہیں اور میں آخریاں و فخریہ اتنا جوڑ کے جا رہے ہیں، میرے اولاد 7 نسلہ کو لو ختم نہ ہو سی، لیکن اس خالق دے اپنے فیصلے، اولاد ہی نہیں، نسل ہی نہیں چلی، وارث کہیں اور بن گئے، آخرت بابا برباد کر گئے۔ یہ محترم مکتب اہل بیت ایک عادل مکتب ہے، عدالت دے مبنی، اور یقین جانو میرے محترم حقیقی شیعہ ہے ہی ہو جڑا اپنے واجبات ادا کر، اور معصوم اس سے آیت خداوند عالم نے چوتھی آیت فرمایا، پہلی وجہ یتیم دی عزت نہیں، دوسری وجہ مسکین نو کھانا نہیں، تیسری وجہ قانون وراثت دے عمل نہیں، بیوہ عورتاں بھتیجیاں چچا دیا بیٹیاں خاندان دے کمزور طبقے نو تو سانا دا حق ادا نہیں کرتے، اور فرمایا چوتھی وجہ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تو مال دنیا نال اتنی شدید محبت کریں دے ہو، نہ واجب ادا، نہ حج ادا، نہ خمس ادا، نہ زکات ادا، نہ فقراء اور مساکین دا حصہ، فرمایا مال دنیا دی محبت ہے کہ توڑی دنیا ہی برباد آخرت بھی برباد۔ سواستے میرے محترم سامعین، اور کتنے خوبصورت جملے میرے آقا دے نہج البلاغت، میں 27-28 ماہ رمضان بلکہ شاید اسی آیت زمانے یا اس تو اگلے سورت آیات زمانے پڑھ رہے ہم کہ معصوم فرمینے جدہ درہم و دینار لوگا بنائے، سکہ جدہ وجود چایا، درہم و دینار نو سینے نہ لا کے شیطان نے آکھیا کہ ہن میرا کم آسان ہو گئے، میرا کم آسان ہو گئے، اتنی محبت تیرے مال دی ہے انسان دے دل وچ، نہ حلال دی پرواہ کرے سی، نہ حرام، نہ واجب ادا کرے سی، نہ حج، نہ خمس و زکات، نہ اپنے بھلائی دی پرواہ، اور نہج البلاغت میرے آقا علی امیر کائنات فرمیدین جملہ عظیم انشاءاللہ میں سمجھا نہیں، خود اندازہ کلام معصوم کلامہ دا سردار ہے، میرے آقا فرمیدین اتنی محبت ہے نا اس مال دنیا دی لوگاں دے دل وچ، اللہ اکبر۔ حسنین دا کریم بابا فرمیدین بیٹا مر جائے بندے نو نیند آوے دیئے، مال ضائع ہو جائے نیند ہی نہیں آوے، بیٹے دی موت تے انسان صبر کر ویندے، بیٹے دی موت تے انسان رات نو سم پوندے، لیکن پیسہ چلا جائے، مال دنیا چلا جائے، فرمائے اس تو نیند ہی نہیں آندی۔ کریم منع نہیں کر رہا کما مال دنیا، اکٹھا کر مال دنیا، لیکن شرط ایک کو ہے واجب ادا کر، فقراء اور مساکین دا حق ادا کر، خمس و زکات ادا کر۔ کریم نے کنز اس مال نو آکھے جے جو واجب ادا نہ ہو۔ میرے محترم یہ وجہ اسا غافل توجہ ہی نہیں، اور کتنے افراد میں ڈٹھے نے سے واجبات دے پابند جنہوں اللہ نے دنیا دی عزت بھی عطا کی تھی، آخرتیہ کامیابیاں بھی عطا، کتنے لوگ ایسے باعزت ہو کے ٹرے، اور یقیناً آخرتی کامیابی چونکہ معصوم دا وعدہ ہے۔ اس واسطے فرمایا 4 کم ایسے جنہاں دی وجہ تو سے ابتلا و آزمائش، دکھ تکلیفاں گھڑیاں پریشانیاں، پہلا توڑے گھر یتیم دی عزت نہیں، دوسرا سبب مسکین نو کھانا کھواون دی رغبت نہیں، تیسرا سبب قانون وراثت نہیں، خوارسہ نو حق ادا نہیں کر دے، فرمایا چوتھی وجہ اس مال دنیا نال اندھی محبت، حلال و حرام دی پرواہ نہیں، واجبات ادا نہیں، فرمایا یہ 4
ہوئے توڑے اے دنیا دیا دکھ اور تکلیفہ. اور پھر اسی سورتوں اگلی سورت البلد کریم نے فرمایا فلقتحم العقبہ، بندہ آدھے میں جنت حاصل کرا، بندہ آدھے میں کامیابیاں حاصل کرا، بندہ آدھے میں عزت دار بنا، بندہ آدھے میں کامیاب و کامران ہو ونیا. لیکن اللہ قرآن آخر ہے فلقتحم العقبہ، کامیابی دے میدان داخل ہون والے رستے اور گھاٹی نو تو ساحلے گزارا ہی نہیں. کامیابی منگ دے ہو مگر اس رستے دیا دشوار گزار گھاٹیاں. فلقتحم العقبہ، اس مشکل اور دشوار گزار گھاٹیاں نو حالت اس عبور ہی نہیں کیتا. جنہ دشوار گزار گھاٹیاں دے بعد کھلے میدان، ہموار رستے، عزت، سکون اور کامیابیاں. پھر خداوند عالم نے خود فرمایا وما ادراک ما العقبہ، تو سا کیا جانو وہ دشوار گزار گھاٹیاں کیا ہے نا. پھر خالق نے خود فرمایا او میں تو انو دساں کامیابی دے میدان قدم رکھن تو پہلے وہ دشوار گزار گھاٹی کیڑی ہے جس تو عبور کر کے تو سا اس منزل دے پہنچو. خداوند عالم نے فرمایا فک الرقبہ، اس گھاٹی دا پہلا مرحلہ ہے کہ غلام دی گردن آزاد کرنا. فک الرقبہ کہ مقروض دا قرض ادا کرنا، کہ غلام نو آزاد کرنا، کہ تنگ دستی مالی مدد کرنا، اس دی گردن نو آزاد کرنا. اور پھر خالق فرما رہے او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، غلام آزاد نہ کر سکو تکہ مسکین نو کھانا کھوا. اور اسے جملے میرے آقا والی خراسان امام رضا علیہ السلام نے فرمایا نا فک الرقبہ، کہ غلام دی گردن آزاد کرنا، کہ مقروض دے قرض دی ادائیگی دا انتظام کرنا. اتھے معصوم نے فرمایا جدوں کہ غلام نو کوئی خرید کے آزاد کر دے نا، اس آزاد کردہ غلام دے ہر وجود دے بدلے اللہ اس انسان دے آزاد گناہ معاف کر چھوڑے. برائے خوشنودی امام رضا بلندر صلوات اور کیا فرمایا جڑا غلام آزاد کی تھی او دے ہتھاں دے بدلے اللہ تیرے ہتھاں دے گناہ معاف کرے. جڑا غلام خرید کے آزاد کی تھی او دیا آنکھاں دے بدلے اللہ تیری آنکھیں دے گناہ معاف. اس آزاد کردہ غلام دی زبان دے بدلے اللہ تیری زبان دے گناہ معاف. چونکہ پورا ایک وجود رکھ رہے ہو غلام جی میں تیرا وجود ہے، او دے بدن دے ایک عضو دے بدلے کریم اس آزاد کرن والے مومن دے بدن دے آزاد گناہ معاف کر چھڑے دے. اور فرمایا جنت واجب ہے جب تک ایسا گناہ نہ کرے جو پھر جہنم واجب ہو جائے. غلام نے پوچھا مولا اگر کوئی بندہ غلام آزاد نہ کر سکے، اتھے والی خراسان دو جملہ میرے آقا فرمائے نو کریم جان دے جو ہر شخص تے اتنا پیسہ مال دولت نہیں رکھتا جو غلام آزاد کرے. ایو آیت مجیدہ میرے آقا نے تلاوت فرمائی فک الرقبہ، غلام آزاد کرے. اگے خالق نے وا نہیں آکھیا اور بلکہ فرمایا او یا اطعام فی یوم ذی مسغبہ، غلام آزاد کرے یا کہ مسکین نو کھانا کھلائے. اس واسطے فرمایا اگر کم دولت رکھن والا کہ غریب نو کھانا چکھوائے اللہ غلام آزاد کران دا ثواب انہیں نام ہے ہمارے. اگر الفاظ قرآن تے غور کرو نا
کہ جڑا بندہ من کھانا من کو مریضا نو علی سفر فیدت، جڑا بندہ مریض ہے یا سفر ہے روزہ نہیں رکھ سکتا، خدا خالق نے آگے فدیہ کیا بیان کیتا ہے؟ بیمار ہے، مریض ہے، ضعیف ہے، کیا کرے؟ یا روزہ نہیں رکھ سکیا، بعد قضا دے نہیں قابل ہو سکیا، فدیہ کہ مسکین نو کھانا، لفظ او استعمال ہے، یا اے چیز یا اے چیز یا اے چیز جڑی اس دا بدل، اتھے فرمایا فقو رقبہ، گردن آزاد کرنا، او یا کہ مسکین نو کھانا کھوا۔ اس واسطے فرمایا جڑا دولت رکھ دے وہ غلام آزاد کرے، جڑا دولت نہیں رکھتا خلوص نیت نال کہ مسکین نو ایک وقت دا کھانا چا کھوائے، فرمایا اس ایک کھانے دا ثواب غلام آزاد کرن دے ثواب دے برابر۔ لیکن جس طرح خود قرآن فرما رہے فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، کام سوکھا نہیں ہے، دشوار گزار گھاٹی۔ اللہ نے قرآن جا کے اے دشوار گزار مشکل گھاٹی ہے، انہوں عبور کرنا ہر کہیں دے بس دی بات نہیں، لیکن اگر اس تو پار کر جائے، اگر اس گھاٹی جو گزر جائے، اور وہ گھاٹی کیا ہے؟ غلام آزاد کرنا یا کہ مسکین نو کھانا کھوانا۔ پھر فرمایا یتیمن ذا مقربہ، قبیلے دے یتیماں دی عزت کرنا، یتیمن کوئی یتیم ذا مقربہ، ذوی القربہ تو ہے، قریبی رشتہ دارہ جو ہے، بھائی دے بچے یتیم ہو گئے، ہمشیرہ دے بچے یتیم ہو گئے، چچا زاد دے بچے یتیم ہو گئے، خالہ زاد دے بچے یتیم ہو گئے، برادری کوئی یتیم ہو گیا، ہمسائیگی کوئی یتیم ہو گیا، بستی کوئی مومن یتیم ہو گیا، فرمایا اس مسکین نو کھانا کھوا، دنیا و آخرت دیا کامیابیاں میں خالق عطا کرے۔ پھر خالق نے چوتھا کام فرمایا او مسکین ذا متربہ، قریبی رشتہ دار یتیم، اور چوتھا عمل ایسا مسکین مومن ہے حقدار مگر غیرت ایمانی رستے تے حائل ہے، ہاتھ نہیں پھیلے گا، اس سفید پوش مستحق دا آپ خیال ہوتا۔ اور ساڑھے کولے کتنا اینا دینا کرونا دی وجہ تو مخیر حضرات نے بہت زیادہ ماشاءاللہ راشن تقسیم کیتا، لیکن جڑے پیشہ وار پینے ہن انہاں 2 مہینے دا راشن اکٹھا کر کے اگا فروختی کیتا، تے جڑے حیادار ہن حقدار منگدیاں حیا آندی آئی، ہاتھ پھیلیندیاں حیا آندی آئی، گھر بیٹھے رہے سوال نہیں کیتا۔ اور یہ معصوم دا فرمان ہے، میرا آقا فرمینے ساڑا شیعہ اتنا عزتدار ہو گئے، فاقیہ نال مروے سی کہیں دے سامنے ہاتھ نہ پھیلے سی۔ لیکن مسکین ذا متربہ، یہ گھارج بیٹھے مسکین تک پہنچنا یہ مخیر دی ذمہ داری ہے، یہ دولت مند حق مند ہے، خود پتہ کرے وہ دی کیویں گزر رہی۔ میں روایتی پڑھے امام زین العابدین علیہ السلام 14 معصومین جو سب تو زیادہ غلام میرے سے امام نے آزاد کی تھے، سب تو زیادہ غلام۔ میں اس حد تک پڑھے ایک شخص ہے امام دے غلام دی طرف اشارہ کر کے آدھے مولا غلام خرید کرنا چاہنا، میرے آقا نے پوچھے قیمت، آدھے 10,000 دینار، 10,000 دینار اس زمانے ایویں ہے جو میں آئی دا 3-4 کروڑ روپیہ، ارے مولا غلام آزاد چکرو میں خریدنا چاہنا، 10,000 دینار اس کی قیمت دیوانو تیار ہاں، اتنا روحانی ہے، اتنا متقی ہے، اتنا پرہیزگار ہے، میں چاہنا جس تو خرید کرنا وا۔ میرے آقا نے انکار کیتا، فرمایا میں غلام فروخت نہیں کرنا چاہنا، اصرار کیتا ہے بندے بار بار، مولا 10,000 دینار ادا کرنا تیار ہاں، مہربانی فرماؤ۔ فرمایا نا میں غلام آزاد نہیں کرنا، فروخت نہیں کرنا چاہتا۔ جدو شخص واپس چلا گئے نا، میرے آقا اس کو بلا کے آدھیں جا میں زین العابدین تینوں آزاد کر دیں۔ کول بیٹھے ایک صحابی پوچھے ہیں مولا 10,000 دینار خرید لے لو، 10,000 دینار تے وہ رائے خدا ہے
تقسیم چا کرو ہاں غلام بھی فروخت ہو وینا 10,000 دینار بھی آ وینا پھر وہ 10,000 دینار رائے خدا تقسیم چا کرو ہاں فرمایا تینوں کیا پتا ایک غلام دی گردن آزاد کرن دا اجر کتنا فرمایا اتنی قیمت کیوں نہ میں سجاد اس تو رائے خدا آزاد کر کے خود رحمت خداوندی دا حقدار بن اور آخری بات اللہ اکبر یا رسول اللہ ایک آخری فقہی حکم عرض کراں چونکہ آج 8 شوال ہے چند دن ہی گزرے ماہ مبارک نو اگر کوئی بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا کیا حکم ہے بیمار ہے مریض ہے ضعیف العمر ہے ایسی بیماری ہے کہ وہ روزہ رکھے بیماری خدشے دا اضافہ ہے گھر دے وچ عورت ہے حاملہ ہے یا چھوٹا بچہ وہ دی گود وچ ہے روزہ رکھن دی پوزیشن وچ نہیں شریعت آدھی روزہ نہ رکھے فدیہ تو طعام و مسکین ایک روزے دے بدلے ایک مسکین نو کھانا چا کھوائے 22.5 کلو گندم 3 روزے دے بدلے بن دیئے 22.5 کلو گندم پھرد ہے اگر زیادہ تا 45 کلو دگنی رائے خدا کہیں مسکین دے گھر پہنچا 3 روزے دے بدلے 22.5 کلو گندم زیادہ 22.5 بھی ادا کرے واجب ادا لیکن استطاعت رکھ دے 45 کلو ایک مسکین دے گھر ایک مومن دے گھر لیکن یہ واسطے شرط ہے اطعام کہ وہ فدیہ کھانے جو استعمال تاکید کرے اگر قیمت دے رہے یا دانے دے رہے یا آٹا دے رہے اگر وہ مسکین فروخت کر کے پیسے کسی اور ضرورت استعمال کرے فدیہ ادا نہیں ہو جائے فدیہ واسطے واجب ہے کہ وہ چیز کھانے جس اطعام لفظ ہے صرف کھانا نہیں اطعام کھلانا واجب اس تو دسے میں فدیہ دے رہا تسلی کرے کہ اس تو کسی اور ضرورت استعمال نہ کرے سی کھانے جو استعمال کرے سی او دا فدیہ دا اگر اگلے ماہ رمضان تک صحت یاب ہو گیا روزہ رکھن دے قابل ہو گئے تو روزہ رکھے اگر اگلے ماہ رمضان تک صحت یاب نہیں ہویا یا اگلے ماہ رمضان تو پہلے موت آ گئی کریم آدھے میں ایک وقت دے کھانے دے بدلے ایک روزے دا ثواب تیرے نام آیا مالج 22.5 کلو گندم قریب رشتے گھر دے گھر پہنچائیے میں کریم اس مہینے دے روزے دا ثواب نہ کرے سا ان 3 روزے دا ثواب تیرے نام آیا مالج کتنے گھر ایسے جنہیں 80-90-100 سال دے ضعیف اماں موجود ہے بابا موجود ہے دادی دادا موجود ہیں روزہ رکھن دے قابل نہیں ہارٹ دے مریض شوگر دے مریض کینسر دے مریض کتنے افراد ہیں جڑے واقعاً روزہ رکھن دے قابل لیکن ایسا قدر توجہ نہیں کی تھی فدیہ ایویں واجب ہے جو میں روزہ واجب فدیہ ایویں واجب ہے جو میں حج واجب زکاة واجب فطرہ واجب لیکن میں ایتا ہے نا حکم ضرور دی حکمت اور مصلحت غور کر کتھے 17-18 گھنٹے دا روزہ تے کتھے ایک مسکین نو کھانا تینو حال ہی پتہ نہیں پہ لگتا جو غریب و مومن نو کھانا کھواون دا آجر کتنا ہے کتھے مجھے فرمائیے رہا کتھے وقت سحر اور وقت افطار 16 گھنٹے 16.5 17 گھنٹے گرمی دا روزہ ان مطلب ہے جو کریم دا سامنا چاندے جو انفاق فی سبیل اللہ دی عظمت کیا فقراء اور مساکین اور یقین جانو میں ڈٹھے نے سے افراد یہ ساڑھے نال پچھلے سال حج تے آئی ساڑھے نال ایک مٹھو خانے لئیے دا بڑی میرے نال محبت کر دے میں ہر سالوں دی ایک مجلس پڑھدا بالکل چٹا ان پڑھے انگوٹھا لامان اللہ اور مٹھو خان 150-200 بھیڑا اس رکھی ہیں بھیڑا دا اجر ہے ایو دا ذریعہ ہے تے میں یہ او دی 3 محرم ہر سال مجلس
بار بار اصرار آکھنے لگا جی میں زندہ رہا نہ رہا بس میری تریوی محرم تو سا رکھو ہر سال تو سا پڑھنی ہے. میں جی اس کو آکے میں کہ مٹھو خان لگتا میں نیویں جو تیرے تے حج واجب ہے تو ایک وعدہ کر بھائی تو حج کر میں زندگی بھر تیری تریوی محرم دی مجلس پڑھ سا. آخر لگا جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. میں کہا اپنے خموس کا بھی حساب کیا کر اگر تیرے میں اتھو دے مولوی صاحب ان بڑے نیک ساڑے دوست انہاں نے ذمہ لایا. میں کہا مٹھو خان نال ایک نشست کرو پتہ کرو اگر خمس واجب ہے تو حساب کر دے اگر وہ تے حج واجب ہے تو ادا کر دے. وہ بعد میں نہ دسیا جدو دی درخواست ہو گئی او دا منظور بھی ہو گئی اور حج دے اس میں فون کیتا کہ جی میں حکم دی تعمیل کیتی ہے تے اللہ دے اس حکم تے عمل کر رہے ہیں. میں درخواست بھی دیتی منظور بھی ہو گئی اپنا واجب بھی ادا کیتی کھڑا. نال انجے مذاقاں آکھنے لگا بھائی حج دی درخواست ہی دیتی ہے تے خمسی ادا کیتے پیچھے تے ریا کچھ نہیں لیکن واجب میں اپنا ادا کر رہے ہیں. کل میرے کو دوست آئے ہیں آکھنے لگے بھائی سائیں مٹھو خان تا صبح شام سجدہ شکر کر دے. میں کہا کیویں؟ آکھنے لگا سائیں حج کر کے آئے کو 20-30 لاکھ دی انہوں او جائیداد وراثت وچ ملی ہے جڑی او دے وہمو گمان ہی چینا او دے وہمو گمان ہی چینائی جو میری کوئی یہ جائیداد ہے یا میں اس کا مالکاں. کوئی دیندار شریف بندہ گھر آ کے تو انہوں بلا کے دے انتقال کرا کے دے گئے سائیں یہ 11 کنال 13 رقبے اور مٹھو آدھے میرے علمی کی نہیں جو میرا ہاں یا نہیں یا میں اس دا وارث ہوں. آکے سائیں صبح شام سجدہ شکر ادا کیتا ہے جو اس مالک دے حکم دے عمل کیتا ہاں اس کریم نے اسے دنیا جا اپنا وعدہ پورا کر. یقین جانو میرے محترم میں 40 دن اکٹھے رہے ہیں. میں جدیں بالکل انپڑھ آدمی ہے کول بندہ انہوں کھڑے ہو کے دعائیں وضو نماز اعمال جتنی دفعہ بھی وہ شخص میرے سامنے آئے نا وہ گل نہ کر سکتا. میں وہ دی اکھیں آنسو ہی ڈٹھے چاہے مکہ ہا یا مدینہ ایک کو جملہ بار بار میں نے وعدہ سائیں سوچ ہی نہ سکتا. میں اور جنت البقیع میں اور روضہ پیغمبر میں اور مطاف کعبہ میں اور اے مقامات میں اور انہا معصومین دے احکامات دے عمل 21 ماہ رمضان امیر کائنات دے حجرے سب تو زیادہ رش یا دھیاں پترائن یا کوفہ دے یدیم اجرکم اللہ سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ ویکھو مولا دوارے آنسو قبول فرمائے. 21 دی رات سب تو زیادہ رش امیر کائنات دے حجرے یا دھیاں پتر یا کوفہ دے یتیم ہن جدا حکیم آکھے نا مولا توڑے بابے دے بچن دی امید نہیں. حسن مولا ہو سکتے تا بابے نو کھیر پلا دودھ دا جام پلا. میں اتنا پڑھے روایات حسن مولا نو منگنا نہیں پیا. کوفہ دا ہر یتیم گھران دو دوڑے لحظہ نہ گزریا ہر یتیم دے ہتھاں دے دودھ دا جام ہا لے حسن مولا اپنے بابے نو کھیر پلا. میں اتنا ڈرانا میرا کوفہ دا مظلوم مولا تیرے حسن نو ہکا جام دی ضرورت پئیے منگنا نہیں پیا. میں قربان دا کربلا دے غریب دا سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ ویکھو. مولا توڑے آنسو قبول فرمائے. کریم واجبات ادا کرن دی توفیق ادا فرمائے. کریم تینو نگری ویکھائے. آج 8 شوال بھی ہے نا یوم انہدام جنت البقیع مومنہ دے جگر کباب ہوندے توڑے جیڑا مظلوم آنا کربلا دا غریب آج وسط اکبر دا بابا بین الحرمین کھڑے ہو نا کربلا جنت
جنت دا ٹکڑا لگ دے مظلوم دی نگری توڑے غریب الغرابا بدا صدین اینا آج وسط خراسان گوالی توڑے وطن تو بہت دور آ دفن ہوئیے آج وسطی بغداد دے قیدی دی دھی معصوم ہے قوم توڑے مدت مدید دا قیدی ہے کالمین واجنا آج وسط رضا دا بابا توڑے اسلام دا پہلا مظلوم ہے علی آج نجف واجنا وسطی نگری کربلا دے بابے غریب دے بابے دی روندے تائیں ودے ہیں او مظلوم ہے نا حسین دی ماں آجی مدینے مسلمان پوچھتے ودے ہوئے نا کت دفعہ ہے ماں والا توڑے آنسو قبول فرمائے ضروری سمجھدا ہم آج دے دن دی مناسبت نال دوجہ جملہ دا جے توجہ جو بیٹھا ہوئے نا ہر معصوم دی زیارت ہک جا توڑے 9 حصے تقسیمہ کربلا مظلوم کربلا دی زیارت ہک جا مشہد زیارت ہک جا قوم زیارت ہک جا کاظمین نجف زیارت ہک جا سامرہ زیارت ہک جا کائنات دی وید مظلوم نبی دی زخمی دی حاجی ترائے مقامات دے پڑھے کدی بیوی کا وحڑا کدی ریاض الجنہ کدی جنت البقیع تے پوچھتے ودے ہوندے مومن علماء دا دامن پکڑ کے دسو دسی کت دفن ماں حسین دی ہر عالم دین رو گئی ہو جواب دے دے پتہ جو کوئی نہیں اجڑی دفن بلکہ عالم دین ایرانی عالم کو لوگ سوال کیتا ہی کہ بلا کوئی نشاندہی کر سکتے ہو کت قبر نبی دی رو پہ ایرانی عالم فرمائنے میں تینوں حتمی جگہ تا نہیں دا سکتا لیکن آنکھ لگے تیرے ہوٹل حرم دے قریب عشاء دے بعد ہوٹل دی چھت دے کھڑ کے بیٹھیں سارا مدینہ روشن ہو سی جسے چراغ کوئی نہ امام دی زیارت پڑھ دے السلام علیکہ یا اول المظلوم اے اسلام دی تعریف دا پہلا مظلوم میرا سلام ہو رہی ان آیام دی مناسبت نال 2 جملے ملا کے پڑھ دا جد آئیے نا 21 دی رات حسن بچڑا جی بابا کتھے میری آدیا زینب سامنے آکے آدھیں جیو میرا زخمی بابا جیو میرا کوفہ دا مظلوم بابا آلیا میں اللہ دے دا مہمان بابے دی حسرت دی میں نے تھوڑا جیا قرآن سنا مریم کربلا فخر مریم سورہ مریم دی تلاوت شروع کی دی چند آیات دے بعد خاموش ہو گئی علی دی اکھی بھالی آمی امیر کائنات بچڑا خاموش کیوں ہے بابا ناراض نہ ہے توڑا حکمہ میں چند آیات دی تلاوت کی دیئے بابا توڑے حجرے جا ہاشمی موجود ہے میں بیراوانے سامنے قرآن نہیں پڑھ سکتا علادہ رونے نہیں ودے جڑی کی دی رات بیراوانے سامنے قرآن نہیں پڑھ اللہ جانے ہوئے کھڑی آدھی ہے جھل جھل کے باری
نامو پسینہ صاف کر یہ میں نے چھا تو آنے نامی دے پشانی دے پسینے دے قدرہ